بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول منگورہ کیمپس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا، آج پیر کا دن ہے اور ہمارا سبق ہے صداقت، کتاب صفحہ نمبر 75۔ بیٹا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ محفل میں تشریف فرماتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری عادات ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسری یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں ان میں سے ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے جھوٹ کو ترک کرنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ بیٹا، جب رات ہوئی تو اس نے دل میں شراب پینے اور بدکاری کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تب اسے اچانک یاد آیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شراب اور بدکاری کے بارے میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سچ بولوں گا تو ان جرائم کی سزا ملے گی، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ پھر چوری کے ارادے سے نکلا تو یہی خیال آیا کہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ یوں اس گناہ سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے مجھے دوسری برائیوں سے بھی نجات مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحب گوئی پر بہت خوش ہوئی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے بارے میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ ترجمہ: بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ صداقت کا معنی و مفہوم۔ بیٹا، صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے سچائی۔ سچائی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سچی بات کہی جائے، بلکہ اس میں دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے۔ دل کی سچائی کا مطلب ہے کہ اس میں خلوص موجود ہو، اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرتے وقت اسے اخلاق کے ساتھ انجام دیا جائے جو دل میں موجود ہے، یعنی انسان کا قول اور عمل ایک ہی ہو۔ جب انسان کی زبان، دل اور عمل میں سچائی ہو تو وہ صادق یا صدیق کہلاتا ہے۔ بیٹا، صداقت کی ضرورت و اہمیت۔ انسانی زندگی میں سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سچ بولنا اچھی انسان کی نشانی ہے۔ یہ مومن کی بہت بڑی اور اہم خوبی ہے۔ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کفار مکہ کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے پکارا اور ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرے بات کا اعتبار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا۔ ترجمہ: ہاں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔
مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار بھی سچائی پر ہے۔ قیامت کے دن ہمیشہ سچ بولنے والے مسلمان کو اس کی سچائی پیدا دے گی اور اسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 119۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گی کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہاں وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بیٹا، صداقت کے فوائد۔ نمبر 1، سچ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو قیامت کے دن جنت ملے گی۔ بیٹا، اس سبق کے تمام سوالات اپنے نوٹ بک میں لکھ کے اور اپنے نوٹ بک کمپلیٹ کر مجھے اپنا ہوم ورک ضرور بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔